السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے اور اللہ کو تہجد کی دعاؤں میں یاد کر رہے ہوں گے۔ اللہ نے سب کو الگ بنایا ہے، ساتھ میں سب کا الگ الگ نصیب بھی ہے، تو کسی کی دعا جلد قبول ہوتی ہے تو کسی میں وقت لگتا ہے۔ تو آپ جب بھی یہ سنیں تو تھوڑا صبر رکھیں کہ ایسا نہیں ہے میں نے آج دعا کی تو مجھے آج ہی مل جائے گا۔ یہ سب اللہ کے اوپر ہے کہ وہ آپ کو ابھی دے دے یا پھر کل دے یا تھوڑی دیر سویر کے بعد دے۔ ضرورت ہے تو آپ کو ہمت نہیں ہارنے کی۔ آج میں آپ کو ایک لڑکی کی کہانی سناؤں گی جس نے یہ سفر اکیلے طے کیا۔ وہ لڑکی تہجد کی نماز کے لیے اٹھی، وضو کیا اور مصلی پر کھڑے ہوئے۔ وہ ہمیشہ تہجد کی نماز آسمان کے تلے پر پڑھتی تھی۔ اسے تہجد پڑھتے وقت آسمان کو دیکھ کر دعا کرنا بہت اچھا لگتا تھا۔ آسمان کے تلے جو وہ نماز پڑھ رہی تھی، اس کو ایسا محسوس ہوا کہ بڑی رات آج اللہ سے میں سب کہہ دوں گی۔ سجدے کے لیے جھکی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، بہت ہی تھکی اور بے بس دکھائی دے رہی تھی کہ نہ جانے کس وقت سے چل رہی تھی اس کی یہ دعا۔ سلام پھیرا اور روتی آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھا اور ہاتھ اٹھایا اور کہنے لگی، اللہ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں نا؟ اللہ میں آپ کو نظر آ رہی ہوں نا؟ آپ مجھے سن رہے ہیں نا؟ میں جانتی ہوں جو میرے حق میں بہتر نہیں وہ نہیں ملتا، پر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کی ذات ہر برے کو بہتر بنانے میں قادر ہے۔ میں جانتی ہوں جو میں آپ سے مانگ رہی ہوں کہ آپ کے لیے ذرا بھی ناممکن نہیں ہے۔ آپ چاہیں تو کچھ بھی دے سکتے ہیں، پر یا اللہ میں یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ اسے میرے لیے ممکن بنا دیں۔ میں جانتی ہوں آپ کا ایک بوند میرے نصیب بدل سکتا ہے۔ آپ کے علاوہ مجھے کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ مجھے خالی ہاتھ لوٹا دیں گے۔ اللہ مجھے خالی ہاتھ نہ لوٹانا۔ میں آپ سے مانگ رہی ہوں، مجھے دے دیجیے۔ میں کہاں جاؤں گی؟ کس سے مانگوں گی؟ کسے گھوموں گی؟ کوئی میرا سننے والا نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں جو میں مانگ رہی ہوں وہ صرف اور صرف آپ ہی مجھے دے سکتے ہیں۔ میں بہت بے بس اور کمزور ہوں، اور آپ کے اختیار میں سب کچھ ہے۔ وہ دعائیں جو دروازے میرے لیے بند کر دیے ہیں، وہ دعاؤں کو میرے حق میں بہتر کر دیجیے۔ آپ کے علاوہ میری کوئی دعا قبول نہیں کر سکتا۔ آپ مجھ سے ناراض نہ ہوں، اسی لیے میں نے اپنی محبت کا اظہار تک کسی سے نہیں کیا تھا۔ میں صرف آپ سے کہہ رہی ہوں، میرا نصیب آپ سے مانگ رہی ہوں۔ میرے اللہ مجھے دے دے۔ آپ میرے پیارے ہیں اللہ، اور اللہ کو بار بار منانے سے، اس کے حضور گڑ گڑانے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کا صرف تصور بھی کبھی ناممکن رہا ہو۔ اللہ کی ذات سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والی ذات ہے۔ اسے بے حد محبوب ہے کہ جب اس کا بندہ اسے پکارتا ہے، رو کر یا مسکرا کر، تڑپ کر یا خوشی سے، بے بسی میں یا یقین سے، صبر کے لمحات میں یا شکر کے لمحات میں، وہ اسے اسی طرح سنتا ہے جیسے ایک ماں اپنے بچے کی آواز بے حد محبت سے سنتی ہے۔ چاہے بندہ گناہوں سے لبریز ہو اور پھر ایک بار سچے دل سے گڑ گڑا کر اس سے معافی طلب کر لیتا ہے، تو اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی گناہ لپیٹی ہوئی ہے
بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میرے پاس آیا ہے، مجھے پکار رہا ہے، مجھ پر مان ہے، تبھی دنیا سے منہ پھیر کر میرے سامنے بیٹھا ہے۔ اور یہ وہ محبت ہوتا ہے جب اللہ اپنی رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ اسے حیا آتی ہے اپنے بندے کو اپنے در سے خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے۔ کیا کبھی کسی سخی کے در سے بھی کوئی نامراد لوٹا ہے؟ ممکن ہی نہیں کہ وہ ہمارے پختہ یقین اور مان کے بعد ہمیں اس حال میں چھوڑ دے۔ پھر تہجد میں مانگی گئی دعا کیسے رد ہو سکتی ہیں اور تہجد سے کیسے قسمت بدلتی ہے؟ اللہ کو رات کی تاریکی میں مناؤ، وہ تمہیں صبح کی روشنیوں میں کن سے نوازے گا۔ تہجد تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان ہونے والی خفیہ گفتگو ہے۔ وہاں تمہارے آنسو سیاہی بن جاتے ہیں اور تمہاری دعائیں وہ قلم بن جاتی ہیں جو تمہاری تقدیر لکھتی ہیں۔ تہجد دنیا کے انتشار سے پناہ گاہ ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور آپ کو بخشش، ہدایت اور برکتوں کے حصول کی دعوت دیتا ہے۔ تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے اللہ کے آگے جھکتا ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جسے اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کا سکون وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کرنی ہوتی ہیں، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا نہیں اللہ کی محبت مانگنی ہو۔ وہ نماز جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر کن فیکون کی بارش ہوتی ہے۔ تہجد اللہ کی بارگاہ میں آپ کی روح کی سرگوشی ہے۔ رات کی گہرائیوں میں آپ کو وہ سکون اور طاقت ملتی ہے جس سے آپ کو ان سوالوں کے جوابات ملتے ہیں جو آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کنجی ہے جو کامیابی کے راستوں کو کھول دیتی ہے۔ یاد رکھیں، رات کی تاریک ترین گھڑی طلوع فجر کے قریب ترین ہوتی ہے۔ اسی طرح جب آپ تہجد میں ڈوب جاتے ہیں تو آپ کی زندگی کی تاریخ ترین لمحات روشنی میں منور کر دیے جاتے ہیں۔ بس اللہ پر بھروسہ رکھیں، وہ آپ کے راستے کو روشنی کر دے گا۔ تہجد کو وہ پل بننے دیں جو آپ کو آسمان سے جوڑ دے۔ جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے آپ کو رحمت کے پردوں میں لپیٹ لیتے ہیں۔ آپ کی توجہ کے آنسو زیور بن جاتے ہیں جو آپ کو آراستہ کرتے ہیں اور اللہ سے آپ کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے۔ رات کو صرف سونے کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ اسے عبادت کے لیے بھی بنایا گیا ہے۔ تہجد کی عادت بنائیں، آپ کو سکون، برکت اور اللہ کی قربت کے چھپے خزانوں کا پتہ چل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب پہ اپنی رحمت کا سایہ بنائے رکھے اور ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔